اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اوپر جو بات چل رہی تھی قرآن مجید کی صفات بیان کی گئی کہ قرآن اللہ کا کلام کیسا ہے، کیسی کتاب ہے، معزز فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ یہ ساری باتیں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت معنویہ ہے جس کو اہل علم سمجھ سکتے ہیں، ایسی نعمت ہے۔ اب جو باتیں بیان کی ہے وہ نعمت حسیہ ہے، محسوس چیز، دکھنے والی مادی چیز۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اوپر کیا احسان کیا ہے اس کا بیان کیا ہے۔ اوپر جو بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا تو دنیا داروں کو قرآن کے حق میں رغبت اور ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ یہ قرآن کی قدر کریں گے یہ بیکار ہے۔ دنیا دار لوگ تو دنیا دیکھتے ہیں، ان کو قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی تو آج دیکھیں قرآن سے کیا تعلق رکھ رہے ہیں۔ بڑے سید صاحب ہیں، ٹائم نہیں ہے ان کے پاس قرآن کھولنے کا، ہے دنیا داری کے اندر، تو پھر اور دنیا داروں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں، حکومتوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان بالطبع کفران نعمت کا شکار ہے، انسان پیدائشی طور پر ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قتل الانسان ما اکفر، انسان غارت ہو کتنا ناشکرا ہے، یہ بد دعا ہے، ہلاک ہو جائے انسان کہ کتنی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر صنادید قریش کے سرداروں کی جو گھمنڈ اور بڑائی تھی اور غریب مسلمانوں کے اوپر ان کو ایک قسم کا یہ تھا، یہ ایمان والے بندوں کو ایک قسم کا تعجب ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھو ایمان والا کتنا قیمتی ہے، بغیر ایمان کا کچھ نہیں۔ یہ گھمنڈ میں آدمی نہ آ جاوے، گھمنڈ میں نہ آ جاوے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتلا دیا کہ اپنی حقیقت کو سوچو کہ ہم کیا تھے۔ ظاہری بات ہے اولہ نطفۃ قذرۃ وآخرہ جیفۃ مضرۃ وفیہا ما بین الوقتین حمال عذرۃ۔ آدمی یہ سوچے کہ گندا پانی کا قطرہ تھا، ناپاک قطرہ تھا، بدبودار ہوتا ہے وہ، اور جس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ گزرتے ہی کچھ گھنٹوں میں اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، مردار کہلاتا ہے۔ اور اس بیچ میں یعنی ابتدا اور انتہا کے بیچ میں کئی من پیخانہ لے کے گھومتا ہے، گندا پاخانہ پیٹ کے اندر آدمی لے کے چلتا ہے، تو
تو کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا؟ قتل الانسان ما اکفر، انسان غارت ہو، کتنا ناشکرا ہے۔ انسان سے کون مراد ہے؟ بعض لوگوں نے نام لیا ہے عتبہ ابن ابی لہب کا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف متوجہ تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر، وہ لوگ مراد ہے الانسان۔ لیکن ایک قول ہے وہ ایسا ہے جس میں یہ ساری صفات ہو، جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہو کہ مالدار بھی ہو اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، مالداری اور غریبی کی وجہ سے وہ فرق کرتا ہو، یہ اس میں داخل ہے۔ کیونکہ آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی اس میں سب انسان شریک ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ۔ یہ آیتیں دلالت کر رہی ہے کہ یہ سارے انسانوں کو اپلائی ہو سکتا ہے، عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی بناوٹ کے اندر کوئی خاص قسم کا پانی یوز ہوا ہوگا، سب گندے پانی سے بنے، کوئی اس میں آدمی کا امتیاز نہیں ہے، امتیازی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے طریقے کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کی حال کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے انسان کی ابتدا اور انتہا کو بتلایا۔ تو جب یہ حکم عام ہے سب کے لیے کہ سب کو پیدا ہونا ہے منی سے اور مرنا بھی ہے اور قبر میں جانا بھی ہے، تو پھر حکم کو بھی عام رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بد دعا بھی دی یا جو کلمات استعمال کیے، قتل الانسان ما اکفر، انسان غارت ہو، بھئی انسان قتل کر دیا، خلاص ہو گیا، بس اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اسی لیے قتل کو اس کے لیے کہا کہ اشنع الدعوات ہے، بہت زیادہ بری دعا ہے، یہ بری بد دعا ہے، اس لیے کہ قتل ہو جانا دنیاوی تکلیفوں کی انتہا ہے، بس بات خلاص۔ قتل کے بعد پھر وہ کوئی چیز اور کوئی اس کو ڈنڈے مارے، کچھ بھی مارے، جب تک جان ہوتی ہے تکلیف بھی آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ اور ما اکفر، کس چیز نے اس کو ناشکرا کر دیا، کس چیز نے اس کو ایمان سے روک کے رکھا ہے؟ تو قتل الانسان کے اندر ایسے انسان کے سب سے بڑی سزا کے مستحق ہونے کی طرف اشارہ کیا، اور ما اکفرہ کے اندر اشارہ کیا کہ انسان بہت ہی بڑی برائی میں مبتلا ہے۔ ناشکری کرنا بہت بری بات ہے۔ انسان کے اندر اگر یہ ناشکری کی صفت ہو، کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کلام کرنے والا اللہ ہے، بد دعا کون دیتا ہے؟ کمزور آدمی دیتا ہے، طاقتور تھوڑی بد دعا دیتا ہے، طاقتور تو پھر وہی۔ اور دوسری بات ہے کہ ما اکفر کا جو لفظ ہے ایز اے گرامر، یہ اسٹرینج کے لیے آتا ہے، تعجب کے لیے آتا ہے۔ ما اکفر ای شیء حملہ علی الکفر، کس چیز نے اس کو کفر کے اوپر محمول کر دیا؟ بھئی آدمی تعجب کب کرتا ہے؟ کوئی ایسی پوشیدہ چیز ہو، اندر کوئی پوشیدہ چیز ہو جس کا ریزن آپ کو معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ اس پہ تعجب کریں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اگر دو اس طرح کی گھڑیاں ایسے ہل رہی ہو اپنے طور پہ، حالانکہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہلانے کے کسی کو پتہ نہیں ہے، تو لوگ تعجب کرتے کہ یہ کیسے ہل رہی ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہلاتا ہے تو کوئی تعجب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تعجب تو اس کو ہوتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تعجب کی بات کیوں کہی کہ ما اکفرہ، وہ کتنا ناشکرا ہے؟ دو سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے
کہ کمزور آدمی بد دعا دیتا ہے، طاقتور ہے نہیں وہ بد دعا نہیں دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تعجب وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعلی اسلوب العرب، عرب لوگ جب کسی چیز کو بڑا بتلانا چاہتے ہیں تو اس طرح کا سیگا، اس طرح کا ورڈ یوز کرتا ہے. ارے کیا کس چیز نے اس کو ایسا کر دیا، کمال کر دیا. تو عرب لوگ اپنی زبان میں یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو تو تعجب نہیں ہے، وہ ہمیں تعجب دلا رہا ہے کہ تم تعجب کرو کہ جس ذات نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہم اسی کی ناشکری کر رہے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ. یہاں پہ بعضی لوگوں نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہاں بد دعا نہیں ہے بلکہ لعنت کی گئی ہے. اس کو لعنت ہے کہ انسان پہ لعنت ہو. اگر لعنت کا معنی ہے تو یہ روحانی ہلاکت ہے. کسی کو اللہ کی رحمت سے بد دعا کرنے، رحمت سے دور رہنے کی بد دعا دینا، یعنی روحانی اس کو فیض نہ ملے. اگر قتل کی بد دعا ہے تو انسان کی جان کی ہلاکت کی بات ہے. اگر لعنت کی بد دعا ہے تو گویا کہ اس کو روحانیت سے محروم کرنے کی بد دعا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافر پہ لعنت کی اور اس کے کفر کو بڑا بتلایا. کیوں کفر کو بڑا بتلایا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا. اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا اور اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانا. اگر آدمی اپنی ذات کو بھی پہچان لے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. آدمی اپنے آپ کو پہچان لے کہ میری حقیقت کیا ہے، میرا سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں کچھ سوچتا ہوں وہ ہو بھی نہیں پاتا ہے، میرے ارادے کے مطابق کہاں سب کچھ ہوتا ہے. تو کہا من عرف نفسہ عرف رب. جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا گویا اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ لعنت کے مستحق اس لیے ہے کہ اپنے رب کو نہیں پہچانے، اپنے پالنے والے پیدا کرنے والے کو، اور اپنی حقیقت کو جانتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ای شیء خلق. کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ نے؟ جواب خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، من نطفہ، گندے پانی سے. خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا اور اس کی مقدار کر دی، بیان کی اللہ تعالیٰ نے. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، پھر اس کو قبر میں دفن کروایا، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھائے گا. من نطفت، دیکھو من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو، یہ سوال ہے. اور فوراً اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کسی کو اس کی تحقیر بتلا دے تو اپنی اوقات دیکھ. یار کیا کہتے ہیں، تو اپنی اوقات دیکھ. تو اس کا یہ تھوڑی مت ہوتا ہے کہ اس کی بزرگی بتلانا ہے، اس کو گرانا ہے کہ تو اپنی حیثیت دیکھ پہلے پھر بات کر. اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ سوال کیا، من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا کیا؟ نہیں بولتا من نطفہ. اللہ خود بتا رہے من نطفہ، وہی گندے پانی سے. کپڑے پہ لگ جائے تو آدمی فوراً دھونے پہ لگ جاوے، کپڑا میلا ہو جاوے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا بگڑی ہوئی کھجور کی جو بو ہوتی ہے نا، وہ منی کی بو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں کیا بولوں اپنے بارے میں کہ میں تو اس سے پیدا ہوا. من نطفہ. پہلے جب بچپن میں کچھ ایسی بیوقوفیاں کرتے تھے، بڑے ہونے کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہماری بیوقوفی تھی تو اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم اتنا گری ہوئی بات سمجھتے تھے. یہ تو اپنی پیدائش ہی کو بتلا دیا کہ تو اس سے بنا ہے، تو کیا گھمنڈ کرتا ہے اور اپنی بڑائی ہانکتا ہے.
اور خدا کے سامنے زور دکھاتا ہے. اِنَّهُ شَيْءٌ خَلَقَ. تو سوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ بندے کی تحقیر ہو، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ سمجھ لے کہ میری کوئی حقیقت نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، جو نطفہ ہے ایک بہت ہی معمولی چیز ہے، اور جس کی حقیقت یہ معمولی چیز ہو وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے، وہ کیسے گھمنڈ کر سکتا ہے. اور جو بھی چیز بنی ہوئی ہے اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 درجے، بگننگ اور پھر مڈل کا درمیانی اور پھر اینڈ. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی یہاں 3 درجوں کو بتلایا. من نطفۃ خلقہ فقدر، یہ پہلا درجہ. ثم السبیل یسر، یہ دوسرا درجہ. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشر، یہ تیسرا درجہ. ترتیب کے ساتھ بتلایا. پہلا درجہ نطفہ کا اور پھر تقدیر. قدرہ کا مطلب یہ ہے کہ نطفے سے تو بنایا لیکن اس کو الگ الگ اسٹیج سے گزارا. نطفہ سے بنا، علقہ بنا، علقہ سے مدغہ بنا، اور اس کے بعد ہڈیاں چڑھی اور کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد ذکر یا انسا، مرد میل ہوا یا فیمیل ہوا، اس کے ساتھ لکی ہوگا یا ان لکی ہوگا. یہ سارے درجات سے آدمی گزرا ہے. فقدر میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر علقہ سے، پھر تجھے ایک مرد بنایا، تو اس کا انکار کر رہا ہے. ایک آدمی کسی کو یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاوے ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے یہاں لایا، اور یہاں آنے کے بعد اسی بزنس، جو بزنس وہ کر رہا تھا اسی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا بزنس کرنے. وہ کیا کہے گا کہ دیکھو ان کو یہ ملک ہم نے دکھایا تھا اور آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں. کہتا ہے نا، بولتا ہے انسان، بھئی ہم تو انسان ہے، تو یہ تو رب ہے. تکبر تو اس کو زیبا ہے، اور انسان حقیقت میں ناشکر ہے. واقعتاً بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس میں شکر گزاری آپ پاتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ نے دین دیا ہو، کچھ دل دیا ہو تو احساس ہوتا ہے. باقی بے حسی آج ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. فقدرہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ قدرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کمیت اور کیفیت کو جیسی مناسب تھی وہ عطا فرمائے. اتنا چہرہ ہے تو اسی کے مطابق ناک دی. یہ نہیں کہ چائنیز کا منہ جیسے ہوتا ہے بٹن کی طرح ناک ہوتا ہے، اگر وہیں پہ لمبا ناک ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا منہ ہوتا اور لمبے لمبے کان بکرے کی طرح ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے مناسب شکل عطا فرمائے. اور بعض لوگ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت روایت نقل کی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا لکھ دیا جاتا ہے کہ کیسے کیسے اعمال کرے گا، یہ کیا کیا کرے گا. ماں باپ تو پلان بناتے ہیں کہ اس کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، لیکن وہ تو وہی بنتا ہے جو اس کی لکھی جا چکی ہے باتیں. کتنی عمر ہوگی، کتنا جیے گا، رزق کی مقدار کیا ہوگی. مادام الاجل باقیا کان الرزق آتیا، جب تک زندگی ہے روزی آتی رہے گی. جب تک زندگی باقی ہے روزی آتی رہے گی. جیسے موت تلاش کرتی ہے انسان کو، ایسے روزی بھی تلاش کرتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ انسان کا انجام کیا ہوگا، یعنی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. یہ فرسٹ لیول کی بات تھی. من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، یہ درمیانی چیز کی، درمیانی لیول کی بات ہے. پھر انسان کو راستہ آسان کیا. کیا راستہ آسان کیا؟ سب سے پہلے راستہ تو یہ آسان کیا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، دروازہ پہ تالا لگا ہوا ہے،
ماں کے پیٹ میں گر تھوڑی جاتا ہے وہ ایک دم سے، ہے بن ہے رحم مادر، نہیں نکل سکتا۔ اور عجیب بات لکھی علماء نے، اللہ جزائے خیر دے، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ سر اوپر جیسے ماں کا سر ہے ویسا سر اور پاؤں نیچے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت اس کو اس دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے وہ ایسا ٹرن ہوتا ہے کہ سر نیچے آ جاتا ہے اور پھر سر سے آتا ہے، الا ماشاء۔ پہلے سر نکلتا ہے، اور اسی میں انسان کو کہ پہلے تجھے سر گرانا ہے، لیکن انسان پہلے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ پہلے سر آیا ہے تو اسی سر کو خدا کے سامنے گرانے کا ہے، جھکانے کا ہے۔ پاؤں نہیں آتے کہ پاؤں پہ آدمی پہلے کھڑا ہو جائے۔ بعد حضرات نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، اور اس میں سب کے لیے، جنات کا بھی مسئلہ ہو یا پھر حیوان کا بھی مسئلہ ہو، جانور کا بھی مسئلہ ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جانور تو پیدا ہوتے ہی چلتے ہو جاتا ہے، لیکن انسان نہیں، کئی مہینے لے لیتا ہے تب جا کے وہ چلتا پھرتا ہے، پہلے تو حرکت ہی نہیں کرتا۔ انسان اپنی عاجزی کو سمجھے تو پہلے تو اس کے لیے آسان کیا ماں کے پیٹ سے نکلنے کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو الہام کرتا ہے، جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو اندر وہ چکر کھا کے اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے، پاؤں اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ ثم السبیل یسرا، پھر اس نے راستے کو آسان کیا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ السبیل الف لام کی ٹوپی کے ساتھ اس لیے آیا کہ اس میں سب جانور آ جائیں گے، حیوان بھی اسی طرح سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے راستہ آسان کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ثم السبیل یسرا کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد اس کے لیے دودھ پینے کے راستے آسان، کھانے پینے کے، یہاں تک کہ جوانی سے آگے تک سب راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتے کرتے چلا جاتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، بعد حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دو راستے بتائے۔ تو جیسے وہاں پہ خیر اور شر کا راستہ مراد لیا ہے، جس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا میں یہ خیر ہے یہ شر ہے، آخرت کے لحاظ سے یہ خیر ہے یہ شر ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتلائی۔ یہ ہے ثم السبیل یسرا، اس کے لیے اس کو طاقت دی ہم نے کہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ آسان، دنیا کا کرنا چاہتا ہے وہ آسان۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف دین کے ساتھ ہے۔ اب یہ آسانی کے اندر عقل کا دینا، نبیوں کا بھیجنا، کتابوں کا اتارنا، انسان کی تقدیر کا بنانا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور بعد ازاد کہتے ہیں ثم السبیل یسرا کا مطلب یہ کہ دین کے معاملے کو آسان کر دیا۔ ابن عطا فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے جو کام کرنا ہے اس کی توفیق دے دینا، یہ ثم السبیل۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توجیہ اسباب الخیر، خیر کے اسباب کو مہیا کر دینا، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے اسباب آسان فرمائے۔ ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ، دیکھو نعمتیں بیان ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نعمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کیے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم اماتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، تو موت بھی نعمت ہے۔ کیا ہے موت؟ نعمت ہے۔ مانگتے ہو؟ چاہیے؟ آنے والی تو ہے لیکن کوئی مانگتا ہے، لیکن یہ نعمت ہے۔ اس لیے کہ موت ہی نہ ہو تو دنیا میں جو اعمال کیے اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ جب تک ٹکٹ نہیں خریدیں گے وہاں تک پلین میں بیٹھیں گے کیسے؟ ظاہری بات ہے۔ تو موت تحفۃ المومن، مومن کے لیے ایک تحفہ ہے،
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں بتلا رہے تھے، اس نعمت کے اندر موت کو کیسے بیان کر دیا نعمت میں؟ اس کو مثال سے سمجھیے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے اوپر بہت احسان کیے، لیکن بیٹے نے باپ کے ناشکری کی، تو باپ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اس کو میں نے فلاں اسکول میں ایڈمیشن دلایا، میں نے اس کو گاڑی دلائی، میں نے اس کے بیلنس میں اتنا ڈالا، ارے وہ بیمار ہو گیا تھا، اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، اس کا علاج کرتے۔ بیمار ہونا کوئی تھوڑی نعمت تھی، لیکن وہ علاج کی نعمت کو سمجھنے کے لیے بیمار ہونا، اس کو سمجھنا موقوف تھا، تو کہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت کو بیان کر دیا کہ وہ بھی ایک نعمت ہے۔ بات نعمت کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو، جیسے باپ اپنے احسان کو بتلاتے بیٹے کے بیمار ہونے کو اور اس کے علاج کو بتلانا، اصل تو علاج بتلانا ہے، ایسے یہاں پہ اب موت کیسے نعمت ہے؟ مومن کے لیے تو نعمت اس لیے ہے، مومن موت کے ذریعے دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماوے۔ کیا اب ان کو یہ تکلیف دنیا کی آئے گی؟ کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، یہ ظلم و ستم ڈھانے جا رہے ہیں، کیا یہ تکلیف آئے گی زندگی؟ کبھی نہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، شہیدوں کی موت، شہداء۔ تکلیف ہمیں اس کی ہے، اس کی نہیں ہے کہ ان کو شہادت کیوں ملی، تکلیف اس کی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، سب کو سانپ سونگھ گیا ہے، مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، اس کی تکلیف ہے۔ اور یہ ہے کہ غداری کرنا، معاہدے کو توڑ دینا، یہ ان کی طبیعت ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھو، انہوں نے کبھی وفا نہیں کیا ہے، عہد ہمیشہ توڑا ہے۔ کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہ، جب انہوں نے کوئی عہد کیا، عہد کو پھینک دیا پیچھے۔ اس قوم کا یہ ان کی سرشت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو موت کے ذریعے مومن دنیا کے قید خانے سے چھوٹ جاتا ہے، اور موت کی شان یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ وصلہ ہے۔ الموت جسر المؤمن یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ بزرگوں کا قول ہے۔ موت ایک بریج ہے، پل ہے، پل جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملاتا ہے۔ ہم کو موت ابھی بری لگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ موت سے پہلے وہ نعمتیں دکھا دیتا ہے کہ بندے تیرے لیے ہی میں نے یہ، تو وہ کہتا ہے کہ لے چلو مجھے، وہ چاہتا ہے کہ اچھا تو بہت ہی اچھی ہے، جب یہ ساری چیزیں مجھ کو ملنے والی تو پھر پسند کرتا ہے کہ اب جانا ہے۔ باقی آدمی اس لیے موت کو ناپسند کرتا ہے کہ ہمیں انجام کا پتہ نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم نے دنیا کو اتنا آباد کر رکھا ہے کہ اس آبادی سے ویرانے کی طرف بھاگنے کو ڈر لگتا ہے۔ موت کافر کے لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی کی چابی ہے۔ کافر کے حق میں موت، ہر بلا، ہر مصیبت اس کی چابی ہے، اس کے برے عقیدے کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ بتلایا، ثُمَّ أَمَاتَهُ، کیونکہ ایک دم سے تو موت نہیں آ جاتی ہے، آدمی زندگی گزارتا ہے، ایک وقت گزارتا ہے، پھر موت آتی ہے۔ اب اماتہ ہو گئے، فَأَقْبَرَ، اب فوراً اس کو کہا کہ اس کو قبر میں دفنایا۔ تو اقبار جو ہے، اقبار کے معنی ایک ہے قبر یقبرو کے معنی دفن کر دینا ایک، اور اقبر کے معنی دفن کروانا۔ یہ دفن کروانے کا جو عمل ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک تعلیم کے ذریعے ہے۔ حضرت انسان کو تعلیم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو دفنایا گیا انسان وہ کون تھا؟ حابیل اور قابیل میں سے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو حابیل کو دفن کرنے کے لیے حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا تھا۔ مجھے یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے، وہ دن یاد ہے 2007 کے اندر، جب میری یہاں پہلی لاسٹ تھرسڈے تھی، اس تھرسڈے کو یہی واقعہ مجھے بیان کرنا تھا، پھر مجھے یہاں سے جانا پڑا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ تو مجھے وہ یاد آیا کہ دیکھو، جب انسان گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کے ذریعے اس کو تعلیم دیتا ہے کہ تو کیا، حابیل کو جب مار ڈالا، وہ جانتا نہیں تھا قابیل کہ اس کو کیا کروں،
تو وہ تھیلے میں لے کے گھومتا تھا یہاں وہاں، سمجھ میں نہیں کیا کروں. اب اسمیل آنے لگی، بوجھ لگ رہا تھا، اس لیے کہ باڈی کا جتنا ٹائم جاتا ہے اتنے وہ ہیوی ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، ہیوی ہو رہا، یہ اٹھا کے گھوم رہا تھا، تھک گیا، ایک جا کے بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، دونوں میں فائٹ ہو رہی تھی، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر دوسرے کوے نے ایسے کھودا، زمین کو کریدا اور دوسرے کو اندر داخل کر کے ٹوپا. اسی طرح سے قابل نے بھی دیکھا کہ دیکھو یہ مجھے سکھایا گیا ہے. تو یہ تو جب انسان الٹا دھندا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو بھیجتا ہے سکھانے کے لیے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ آدم کو غسل دو اور ان کو اس طرح سے نماز اور یہ دفناؤ، یہ ساری چیزیں بتائی گئی. تو حضرت آدم، یہ سب سے پہلا قبر میں ڈالنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو پہلے طور تو قابیل نے حابیل کو کیا اور فرشتوں نے سکھایا کہ یہ ہے طریقہ حضرت انسان کو دفن کرنے کا. فَأَقْبَرَ، اس کو قبر میں دلوایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو تیسرا درجہ ہے وہ 3 درجوں پر مشتمل ہے. ایک تو اماتہ، موت، اکبرہ، قبر میں ڈالنا، انشرہ، دوبارہ اٹھائے گا وہ. یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. قبر میں ڈالا جانا کیا مطلب؟ فرا کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبور بنایا، ایسے نہیں کہ کہیں پھینک دو. کیا ہوا ہندوستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں جو لاشیں گری تو غیروں کی لاشیں ندی کے کنارے، یہی جمنا کے کنارے پھینکی. کیا ہوا؟ کتوں نے نوچا، جانوروں نے ان کو. اگر اللہ رب العزت یہ دفن کرنے کا سلسلہ نہ رکھتا تو کیا ہو جاتا؟ انسان کی باڈی کی ناقدری ہوتی ہے، وہ کہاں کہاں گرتا، اس کے ٹکڑے کہاں کہاں، اور اسمیل، بدبو کتنی پھیلتی. اس لیے قبر کا سلسلہ جاری کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اکرام کیا ہے، اکرام، عزت دی ہے. اب دیکھیے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قبر میں دفن کرنا افضل ہے یا جلانا افضل ہے. اس پر تو میں ایک دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں میں کسی اور پروگرام کے اندر، لیکن چونکہ یہاں تو اسپیشل اسی آیت کو بیان کیا ہے. تو جو کفار ہے وہ دفن کرنے کے مقابلے میں جلانے کو پریفر کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر زمین میں دفن کریں گے تو ہوگا یہ کہ بدبو پھیلے گی. جلا دیا، ختم، جل گیا. وہ جلانے کی وجہ سے آگ ہر ناپاک چیز کو پاک کر دیتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے، اور ہر بدبو کو مٹا دیتی ہے. تو جن لوگوں کو سرانہ بدبودار کرنا منظور ہے وہ دفن کریں گے، ان کا کہنا یہ ہے آگ سے جلانا بہتر ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ آگ خائن ہے. خائن جانتے ہو؟ خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں. آگ کی عادت ہے خیانت کرنے کی، جو بھی چیز دے دو ختم، وہ سب ہضم کر جاتی ہے، کسی کو رہنے نہیں دیتی. اور مٹی کیا ہے؟ امانت دار ہے. زمین کی خاصیت ہے امانت داری. اسی لیے خزانوں کو آگ میں نہیں رکھتے، زمین میں رکھتے ہیں. اپنی قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے تو زمین میں چھپایا جاتا ہے. ہاں، زمین میں جو چیز رکھیں گے وہ ویسی کی ویسی واپس کرے گی. اس لیے مردے کو دفن کرنا بہتر ہے. جس چیز کو ہلاک کرنا ہے کام ڈالو آگ میں. کتنے کاغذات اور کوڑا کرکٹ اور کیا کیا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹروئی کرنے کے لیے اس کو جلا دیتے ہیں. اب جلانا ایک مردے کی ناقدری ہے، اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھ سے. عجیب بات ہے، خود بیٹا ہی جلاتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا. کیا؟
ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ مٹی کے اندر جب جائے گا انسان تو وہ وہیں کا وہیں رہے گا. تمہیں بدبو لگتی ہے تو بدبو باہر تو آج تک نہیں آئی. کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد باہر تو بدبو کبھی نہیں آئی. اس کو اتنا ایک طریقے سے دفن کیا جاتا ہے کہ وہ اندر کا اندر ہی رہ جاتا ہے. آدمی کے عیب اندر ہی چھپی رہتی ہے, باہر نہیں آتی. اس کے مقابلے میں آگ کے اندر جلایا جاوے تو جلانے کی وجہ سے آدمی کے بدن کا کوئی حصہ نہیں ملتا, اس کو ایسے اڑا دیا جاتا ہے, اس کا وجود جیسے ختم کر دیا جاتا ہے. تو کل قیامت تو اس سے کیا ہوگا؟ روح کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک باڈی ایک جگہ کے اندر بند ہے تو اس روح کا کنیکشن رہنا مضبوط رہتا ہے. جب یہ آدمی دعا کرنے جاتا ہے, سلام کرتا ہے, تو وہ روح کو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کو نے تو جلا دیا تو کہاں جائیں گے کہنے کے لیے, ملنے کے لیے کہاں جائیں گے. ہے ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کی خلقت جو ہوئی ہے, پیدائش ہوئی ہے, وہ مٹی سے ہوئی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو اسی کے حوالے کرو. آگ جنات و شیطان کی بنیاد ہے, ان کی خلقت کا مادہ وہ ہے. جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد جلاتے ہیں تو جو روح لطیف آگ کے دھوئیں سے مل کر جنات اور شیاطین کے ساتھ کمال مشابہت پیدا کرتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ بعض ہندو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ارے یار فلانے کی آتما گھوم رہی ہے. یہ کہاں گھوم رہی آتما؟ آتما کہیں نہیں گھومتی. روح تو فرشتہ لے کے چلا گیا, اب اوپر گیا ہے کہ نیچے گیا ہے وہ ایمان اور کفر کی بات ہے. لیکن ایک مومن جب گزرتا ہے اور اس کو ایسے بولتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یہ دعا پڑھ کے جب اس کو دفن کرتے تو جو شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ بھی دفن ہو جاتا ہے, وہ بھی مٹ جاتا ہے, مٹی کے اندر مل جاتا ہے. لیکن جب کافر مرتا ہے اور اس کو دفن نہیں کرتے اور یہ دعا نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا وہ چھٹک جاتا ہے. اب یہ الگ الگ شکلوں کے اندر آتا ہے. اب مسلمان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں ریبٹ نام کی چیز نہیں ہے, تناسخ آواگون نام کی چیز ہے نہیں. آواگون کے معنی گجراتی لفظ ہے آواگون, یعنی الگ الگ برتھ جو ہوتا ہے وہ, ورنہ فیجی میں تھوڑا آواگون کا لفظ الٹا معنی میں ہوتا ہے. تو آواگون کے یہ معنی ہے, تو وہ لوگ مانتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. خیر وہ مانتے ہیں تناسخ. خیر تناسخ کے اندر وہ چاہے بندر ہو بلی ہو کچھ بھی وہ مانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جب وہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کے اس کو دفن کیا تو جو شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوا تو وہ اب ان کیا یہ ہوتا ہے, یہ لوگ پھر کیا کہہ رہے ہیں اس کی آتما آتی ہے. ارے اس کی آتما نہیں آتی, جو شیطان چھٹک گیا تھا وہ اس کی شکل لے لے کے آتا ہے. اور کہاں تک آتا ہے معلوم, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس اس طرح کے ایسے کیس آئے کہ بعض ایسے خودکشی کر کے مر گئے تھے کافر, تو اس کے ساتھ جو شیطان تھا وہ بعض عورتوں کے پاس جا کے جمع کرتے تھے, شیطان کی شکل میں, جن کی شکل میں جا کے باقاعدہ جمع کرتے تھے, ستاتے تھے ان کو. ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ ناپاک قوم ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ. اور لاجیکلی بھی ایک بات بتاؤں, ہم جو دفن کرتے ہیں وہ ایک عین فطرت ہے, فطرت کے بالکل موافق ہے. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک لشکر سیستان کے ضلع میں ہوا. سیستان یہ ادھر ہی ہے رشیا کی طرف, جیسے افغانستان, بلوچستان, پاکستان, یہ ساری جو سیتا ہے وہ اسی ایریا میں سیستان ایک جگہ ہے. وہاں پہ اسلامی لشکر پہنچا تو اس ہندوؤں کا ایک ہوشیار آدمی مسلمانوں کی چال ڈھال دیکھنے کے لیے آیا. چونکہ وہ مذہب نیا تھا, یوں سمجھ لو کہ اسلام جب آیا وہ سندھ سے آیا ہے. سندھ, محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ سے آئے ہیں, تو وہ وہی ایریا ہے سب. خیر تو وہ آدمی اسلام کی وضاحت دیکھنے کے لیے آیا
تو اس نے کہا یار تمہاری سب چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، صرف ایک چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ کیا؟ کہ مردے کو جو دفن کرتے ہیں اور جلاتے نہیں، وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ حالانکہ اس نے کہا کہ دفن کرنا بدبو اور ناپاکی کا ذریعہ ہے، جلانا ختم کر دینا۔ وہاں پہ فقہاء اسلام میں سے کوئی ایک فقیہ موجود تھے، انہوں نے اس ہندو سے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، پہلے تو اس بات کا جواب دے، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ اس ہندو نے کہا کہ اچھا پوچھئے۔ کہا اگر کوئی شخص کسی ملک میں آوے، کسی ملک میں جاوے اور وہاں جا کے کسی عورت سے وہ نکاح کرے تو وہ تو اس کی بیوی بنے گی، اور ایک کھانا پکانے والی کوئی عورت بھی اپنے پاس رکھ لے وے، اس عورت سے جس سے نکاح کیا ایک بچہ پیدا ہوا، اب یہ لوگ رہ رہے، بیوی ہے، کام کرنے والی خادمہ ہے، ایک لڑکا ہے اور وہ آدمی ہے۔ اب اتفاق یہ ہو گیا کہ اس آدمی کو کسی سفر کے لیے جانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو جو اس کا بیٹا ہے وہ بیٹا ماں کو سونپے گا یا پکانے والی کو سونپے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ پکانے والی کو تو ہرگز نہیں سونپنا چاہیے، اس لیے وہ تو پکانے کا کام کرتی ہے، وہ تو ماں ہی کو بیٹا سونپنا چاہیے، اس لیے کہ ماں پیار دے سکتی ہے، محبت دے سکتی ہے۔ کہا بس صحیح سمجھے آپ۔ فقیر نے جواب کہا تم نے خوب بات کہی، اب اپنے اعتراض کا جواب سن لیجئے کہ انسان کی جو روح ہے، اصل بدن میں روح ہے، باپ ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہوئی چیز ہے۔ جب دنیا کے گھر میں آئی تو اس کو ایک بدن، ایک باڈی زمین سے بنا کر دے دی گئی کہ اس میں تمہیں رہنا ہے، اور ہمیشہ اس کو غذا اور لباس اور رہنے سہنے کی جگہ، طرح طرح کے فائدے سب زمین سے ملتے رہے۔ بھئی ہماری غذا جو روٹی آتی ہے، جو کچھ بھی سبزی آتی ہے، وہ زمین سے نکل رہی ہے، کیونکہ جسم کی غذا تو زمین سے آتی ہے، روح کی غذا آسمان سے آتی ہے، تو اس کو غذا یہیں سے ملتی رہی، تو ہمیشہ لباس اور سب کچھ ملتا رہا، طرح طرح کے فائدے اس کو زمین سے پہنچے۔ اب پکانے کا کام وہ آگ کو سونپا تھا، اس کا کام صرف پکانے کا ہے، باقی سارے کام زمین سے ہو رہے تھے۔ تو آپ بتائیے اگر اس آدمی کو سفر کرنا پڑ جائے تو اب یہ جو بچہ ہے، باڈی ہے، وہ کس کو سونپنی چاہیے؟ جس سے وہ بنا ہے، اس کی ماں مٹی ہے، کا اس کو سونپنا چاہیے یا پھر آگ کو سونپنا چاہیے؟ کیونکہ آگ تو کچی چیز جو بھی اس کو دی جائے گی، زمین سے اگے گی، وہ اس کو جلا دے گی، اس کو پکا دے گی۔ تو کہا کہ یہ جو باڈی گئی ہے، جس روح گئی ہے، وہ عالم برزخ میں گئی ہوئی ہے۔ جب عالم برزخ میں گئی تو اب یہ کس کو سونپا جائے؟ اسی کو سونپنا چاہیے، کیونکہ یہاں روح کا بدن سے جو تعلق تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس کو جواب دیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سمجھ آئے؟ تو آدمی جب ثم اماتہ فاقبرہ، اب یہ قبر کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، وہ ایک ویٹنگ روم ہے۔ آدمی کچھ صدقہ کرتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، کچھ اس کے لیے نیکی کر کے اس کو پہنچاتا ہے، اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ برزخی کیفیت ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ۔ اب دفن کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ٹھکانہ ہم نے بنا لیا کہ یہ اس کی جگہ ہے۔ دیکھو اصل قبر تو یہ نہیں ہے جہاں ہم باڈی کو ڈالتے ہیں، اصل قبر تو وہاں ہے جہاں روح جاتی ہے، لیکن روح کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اب تم نے جلا دیا اور اس کو راکھ کر دیا اور دریا پہ بہا دیا تو روح کا کنیکشن کہاں رہے گا؟ جس میں تو تم نے پورا بکھیر دیا ہے یہ کر کے، تو اس کا کنیکشن کہاں رہے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لائے گا۔ اگر کسی کو شیر کھا گیا ہوگا تو شیر کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نکالے گا اس کو، اور مٹی کو اگر اس کو کچھ یہ کر کے راکھ بنا کے پھیلا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وہ قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے اس کے لیے ایک کمرہ بنا دیا کہ بھئی یہ تیری جگہ ہے، یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آدمی کیسے ناشکری کر سکتا ہے؟ ثم اذا شاء انشرہ، جب دوبارہ جب چاہے گا تو اٹھائے گا۔ کہاں سے اٹھائے گا وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اگر آدمی مدینے میں مر جاوے
لیکن اس کا نام دوسرے رجسٹر میں ہے تو اس کو وہاں لے جایا جائے گا. اور اگر کوئی ہندوستان میں مرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹی بقی میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچاتے ہیں. اس کے اوپر کل بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی صحیح سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.